العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو جنگ بدر میں سب سے شروع میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ جب آپ شہید ہوئے تو بہت بری طرح سے کفار نے، مشرکین نے آپ کو شہید کیا تھا اور آپ کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی چہرہ وغیرہ بگاڑ دیا تھا۔ تو آپ کی جو مبارک لاش تھی وہ کفن اس پر ڈھکا ہوا تھا، چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میدان بدر میں آئے اور انہوں نے چاہا کہ چادر کو اتاریں اور چہرہ دیکھیں والد صاحب کا۔ لوگوں نے منع کیا کہ نہ دیکھیں، آپ نہ اتاریں چادر۔ تو یہ اپنے والد کے جو لاش تھی، جو جسم تھا، اس سے لپٹ کر رونے لگے۔ لوگ روکتے تھے لیکن یہ رو رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم چاہے ان پر رو یا نہ رو، فرشتوں نے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جب تک تم ان کے لاش کو اٹھاؤ گے نہیں، فرشتے ان کے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ان کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، چونکہ جنگ بدر میں جو دفنانے کا معاملہ تھا اور کفن تھا وہ بہت تھوڑا تھا، تو ایک قبر کے اندر ایسی صورت کے اندر بعض اوقات اجازت ملتی ہے کہ دو جنگ کی حالت ہے، ایسی صورت ہے تو دو مردے اس کے اندر دفنائے جاتے تھے۔ تو بہرحال ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 6 مہینے کے بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کو منتقل کیا۔ اس وقت بھی ان کے جسم کے اندر ذرا سا بھی کوئی تغیر نہیں آیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور پھر اس کے 46 سال کے بعد، 46 سال کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی وجہ سے چند صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبریں منتقل کرنا پڑی۔ ان کی قبر جب کھودی گئی، نکالی گئی، تو ان کی لاش 46 سال کے بعد جیسے پہلے دفن کیا تھا ویسی کی ویسی ہی تھی، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کے بارے میں کہ جب یہ جنت میں پہنچے، اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمایا، تو جنت میں جب پہنچے تو کھلا اللہ پاک کا دیدار کیا، اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بندے تو سوال کر کے میں تجھے عطا کروں، میں تجھے دوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید کیا جاؤں، دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو مقرر ہو چکی ہے کہ دوبارہ لوٹ کے نہیں جائیں گے، یعنی جو انتقال کر گیا اب وہ لوٹ کر نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک سے انہوں نے عرض کی کہ اب میرے گھر والوں کو اس حوالے سے خبر مل جائے کہ یعنی میں تیری بارگاہ میں ہوں اور شہادت کے بعد جو ہے وہ مجھے جو زندگی کا مژدہ ملا ہوا ہے، میں زندہ ہوں، اس حوالے سے گھر والوں کو اطلاع پہنچے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، سمجھو بھی مت، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں، اب وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اور بدر میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے تھے
ان کا مرتبہ تو اپنی جگہ پر ہے. بدر کے اندر جو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بھی ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام کو مغفرت کی بشارت دی تھی. اہل بدر جتنے ہیں سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر سے ایک دن پہلے کا جو دن تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے امید ہے کہ کل میں ابتدا کے اندر شہید ہوں گا، پہلے سے بتا دیا. اور پھر چونکہ یہ اکیلے تھے اور ان کی 7 بہنیں تھیں تو آپ کے والد گرامی نے ان کو وصیت کی کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا کچھ قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کر دینا. شہادت اپنی جگہ پر لیکن جو قرضہ ہے اس کو ادا کر دینا. جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ قرضہ تھا یہودیوں کا، وہ تقاضا کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کا قرض اتار سکتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ آپ سفارش کر دیں کہ یہ یہودی جو ہے وہ قرضہ چھوڑ دیں، جتنا ہے اتنا لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی لیکن یہودیوں نے نہیں مانی. تو یہ سارا جو قرضہ تھا پہلے دور کے اندر، یہ جس طرح درہم دینار ہوتے تھے سونے چاندی کے سکے، اسی طرح یہ پھل وغیرہ کے ذریعے بھی قرضے اتارتے تھے، قرضے لیتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تمہاری جو کھجوریں ہیں ان کے چند ڈھیر بنا لو، ڈھیریاں ان کی بنا لو، اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، پھر میں وہاں پر آؤں گا. تو انہوں نے اپنے باغ کے اندر جو کھجوریں تھیں اس کی چند ڈھیریاں بنا لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو ان میں سب سے بڑی ڈھیری تھی اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے قرض داروں کو بلاؤ، جو قرض خواہ ہیں تمہارے ان کو بلاؤ، جو تم سے قرض مانگتے ہیں ان کو بلاؤ. اب وہ آتے گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈھیر میں سے ان کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، جتنا قرضہ تھا سارا کا سارا ادا ہو گیا، اس ڈھیر میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور سارا قرضہ ان کا ادا ہو گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر مہربانی تھی. ان کے والد کا مقام و مرتبہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو میرا اونٹ جو ہے وہ بڑا تنگ کرنے والا اونٹ تھا، چلتا بھی نہیں تھا اور تنگ بھی بہت کرتا تھا، تو میں بار بار پیچھے رہ جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے کر آئے اور پوچھے کیا ہو گیا. تو فرمایا کہ عرض کی کہ یہ اونٹ جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے، اس وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیچتے ہو؟ تو کہاں، کتنے کا؟ اتنے کا. طے ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مدینے پہنچ کی قیمت دے دیں گے، یہ اونٹ وہاں لے لیں گے. یہ جب مدینے پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پہنچ گئے تھے، مسجد نبوی میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا پہلے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، سفر سے واپس آئے نماز پڑھ لو اور پھر اس کے بعد آؤ. نماز پڑھ کے باہر آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جو ہے نا وہ دھڑک رہا تھا کہ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید تو لیا ہے لیکن جب اس کو دیکھا ہوگا نا تو پھر اب واپسی ہو جائے گا. تو یہ اتنی مشکل سے جان چھوٹی تھی اس سے اونٹ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس نے صحیح چلنا ہے، مجھے اونٹ واپس مل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اپنے خازن کو بلایا اور فرمایا کہ جتنا طے ہوا تھا وہ بھی دو اور اوپر بھی ان کو دے دو، اور فرمایا اونٹ بھی تم لے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اونٹ بھی عطا فرما دیا، اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ دیں تو پھر وہ جانور جو سلو چلنے والا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایسے اونٹ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کسی بھی طرح ہاتھ رکھ دیں تو پھر وہ تیزی کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ اونٹ بھی عطا کیا. رب کریم جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات
برکات نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رب کریم پاک پروردگار ہماری یہ نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما، مغفرت والے عشرے کا واسطہ یا رب ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو کرونا کے مرض کے اندر مبتلا ہے رب کریم ان کو شفا عطا فرما، اس مصیبت، اس وبا، اس بیماری کو دنیا سے نیست و نابود فرما، ہمیں امن و سکون سلامتی عطا فرما، آنے والی مصیبتیں، تنگیاں، پریشانیاں دور فرما، آنے والے وقت میں برکت، راحت، رحمت، آسانیاں عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔